والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام قسم کی تعریفات توصیفات اللہ رب العزت کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو خیر برکت والی مجلس اللہ تعالیٰ شمار کرے. اور یہ جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی عطا کرے. جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ ان کو دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کے ساتھ اس کام کو آگے لے جانے کی توفیق دے. چونکہ یہ ابتدائی معاملہ ہے، زیادہ کچھ نہیں بولتے ہوئے اختصاراً زندگی کا میری اور آپ کی مقصد کیا ہے وہ، اور آدمی کو کیا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی اس کو بھول جائے، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ یہی کہ دنیا کی زندگی میں ہم لوگ بہت زیادہ مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آخرت کو بھول کر کے زندگی گزارتے ہیں. اور ہمارا یہ تصور ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی ہماری چل رہی ہے یہ چلتی رہے گی، بس ہماری موت اب نہیں ہے، بس یہ چلتی رہے گی. اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ ذاریات کی بڑی مشہور یہ آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو راضی کر کے خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ کو خوش کریں. اب دیکھیں ایک آدمی کی جو زندگی ہے، جتنی زندگی اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہے، وہ زندگی اگر کوئی آدمی اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے، اللہ کی عبادت میں اگر آدمی وہ زندگی گزارتا ہے، کامیاب آدمی ہے، ہوشیار آدمی ہے، آخرت کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو معلوم ہے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا. یہ جس کا تصور ہے اور اس تصور کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے وہ آدمی کامیاب ہے. اور اگر کوئی آدمی موت کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اور جیسے آدمی چاہتا ہے ویسی اگر کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے، نقصان ہوگا پھر آدمی کو، اور یہ بیوقوف آدمی ہے. اس کو شرعی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر آپ پڑھیں، اس آدمی کو بیوقوف کہا گیا ہے. چالاک وہ آدمی ہے جو موت کو یاد کرے، آخرت کی چیزوں کو، آخرت کے معاملے کو یاد کر کے آدمی زندگی گزارتا ہے. تو ایک تو زندگی کا مقصد میری اور آپ کی یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا حکم بھی دیا کہ ہم سب اس کی عبادت کریں. سورہ بقرہ کی آیت بارہا آپ نے سنی ہوگی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، ہم نے تم سب کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اور مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا؟ کہا لعلکم تتقون، شاید کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ایک چیز تو یہ معلوم کرنی ہے کہ زندگی کا، میری آپ کی، دنیا کے جتنے انسان ہیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جتنے جن ہیں، سب کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. اور دوسری بات، اس کے بعد اللہ نے ہم سب کو حکم بھی دیا کہ ہم سب اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں.
یہ زندگی کا مقصد، اگر کوئی آدمی اس مقصد کو چھوڑ دیتا ہے یا بھول جاتا ہے اور دنیا کی جو زندگی اس کی ہے اس زندگی کو آدمی من چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ویسی زندگی نہیں گزارتا، اپنے اعتبار کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کی بندگی سے دور، جیسے اس وقت میری اور آپ کی زندگی کا حال ہے۔ ایسا اگر کوئی آدمی ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں، زندگی جو دنیا کی اللہ نے دی ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے آدمی۔ بے چینی زندگی، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، گھر اس کے پاس اپنا موجود ہے، مال دولت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، آل اولاد اس کے پاس ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن زندگی سے سکون اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اور زندگی سے سکون ختم ہو جائے آدمی کے، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی کچھ آدمی کے پاس نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کی بندگی سے دور، غفلت کی زندگی، اللہ کے ذکر و اذکار کا کوئی اہتمام اس کے پاس نہیں ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے، بالکل غافل آدمی ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسے دنیا کی زندگی گزار رہا ہے جیسے اس کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ ایسا اگر کسی کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی میں تنگی، بے چینی، آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، سب کچھ ہے دنیا میں، لیکن سونے کے لیے بستر پر چلے جاتے، نیند نہیں آتی آدمی کو، آدمی اپنے پلنگ پر سویا ہوا ہے، وہاں نیند نہیں آتی، نیچے آدمی سونے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں بھی آدمی کو نیند نہیں ہے۔ بہرحال آدمی ہر اعتبار سے کوشش یہ کرتا ہے کہیں سے نیند اس کو لگ جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ سکون اللہ تعالیٰ نے اس کا غارت کیا ہوا ہے، بے چینی کا شکار ہے، اضطراب ہے زندگی میں، بہت زیادہ آدمی پریشان ہوتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ، اہم وجہ یہ ہے کہ غفلت کی زندگی یہ گزار رہا ہے آدمی۔ غفلت ہے، اللہ کی یاد سے یہ غافل ہے، اللہ کی بندگی سے یہ غافل ہے۔ اب معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ زندگی سے اللہ تعالیٰ نے اطمینان، سکون، چین اس کی زندگی سے ختم کیا ہے۔ اب میں اور آپ یہ غور کریں، دیکھیں کیا واقعی میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ اگر ہے تو جس چیز سے روکا گیا ہے آدمی پھر اس سے رک جائے، زندگی کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کی عبادت میں آدمی لگائے۔ پہلا یہ نقصان ہے، ایک آدمی اگر مقصد بھول جائے تو، اب دیکھیں تفصیل ہر ایک کی اگر آپ کرتے جائیں بہت زیادہ ہو جائے گا، عبادت میں اگر آپ دیکھیں تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ زندگی کا مقصد وہ دو الفاظ میں آپ نے سمجھا، اور اگر کوئی آدمی اس مقصد کو بھول جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا معاملہ تو یہ کہ زندگی سے اطمینان، چین، سکون اس کے ختم ہو گیا، دنیا کا معاملہ، اور یہ دنیا کا نقصان ہے، اور یہ کوئی بہت بھاری نقصان نہیں ہے دنیا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں، دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ کہا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی ویلیو اگر اللہ تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا، اگر ہوتی تو۔ اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا۔ اس کی حیثیت اللہ کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر آدمی اس کو ترجیح دے، آخرت کو آدمی چھوڑ دے، اصل جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس کو آدمی بھلا بیٹھے، اس میں اگر آدمی کو نقصان ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا آدمی کا نقصان ہے۔ یہاں کا کچھ نہیں ہے، 50 سال 60 سال آدمی کی زندگی ہے، ختم ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب۔ اب دو ہی معاملے ہوں گے، یا تو کامیاب ہوگا آدمی، یا تو پھر سارا معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں، پہلا معاملہ آدمی کا یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت سے دور اگر ہے اس کی زندگی، تو زندگی میں نقصان یہ ہوگا کہ بے چینی کا شکار اس کی زندگی ہوتی ہے۔
یہیں پر ہم لوگ اس کو ختم کر دیتے ہیں، دنیا کا معاملہ، بہت سارے اور اس کے نقصان، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ ایک آدمی اگر دنیا میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی بندگی نہ کرے، آخرت میں اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ پہلا معاملہ، شروعات ہم لوگ اس کی کرتے ہیں موت سے۔ ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آ گیا، اب سب جانتے ہیں آدمی کی موت کا وقت قریب آ جائے فرشتوں کو پھر آدمی دیکھ لیتا ہے، فرشتے آواز کو نظر آ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہے آدمی، فرشتے اس کی روح کو نکالنے کے لیے آئے ہوئے اللہ کے حکم سے۔ ایسے وقت میں کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں موت کے فرشتے کو یہ دیکھ چکا ہے، موت کا فرشتہ اس کو نظر آ چکا ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح کو نکالنے اللہ کے حکم سے پہنچا ہوا ہے۔ اس وقت یہ کیا کہے گا؟ فأصدق، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ یہ جو موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو بلا لے اپنے پاس، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، ابھی جو موت کا میرے وقت ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم مجھے ملے۔ کیا کرے گا؟ فاصدق، صدقے پہ صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کب کر رہا ہے یہ آدمی معاملہ؟ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد۔ اگر آپ سے سوال ہو کیا ایک آدمی جس کی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، آدمی موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے، اب موت کا فرشتہ اس کی روح کھینچنے کے لیے اللہ کے حکم سے آیا ہوا ہے، دوبارہ اس کو وقت ملے گا؟ موقع نہیں ملے گا۔ یہ پہلا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کی زندگی سے اللہ کی بندگی آدمی نکال دے، اللہ کی عبادت آدمی نکال دے، زندگی کے مقصد کو بھول جائے، سب سے پہلا نقصان یہاں سے آدمی کو شروع ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس نے دیکھا ہوا ہے، اب یہ فریاد اس کی ہے کہ موت میں تاخیر ہو جائے، صدقے پہ صدقہ یہ کرے گا، نیک لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ جواب اللہ کی طرف سے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا وقت ایک آدمی کے قریب آ جائے، لمحہ بھر کے لیے بھی پھر اس میں تاخیر، تھوڑی سی بھی دیری ہو سکتی ہے اس میں نہیں۔ یہ معاملہ آدمی کے موت کا ہے۔ اب آدمی مر گیا، مرنے کے بعد ہم سب جانتے ہیں لے جا کر کے اس کو دفن کیا جاتا ہے مسلمانوں کے حساب سے۔ اب جب قبروں سے دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، ہم سب کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے۔ ایسے وقت میں جس آدمی کی زندگی سے اللہ کی عبادت نکلی ہوئی تھی یا زندگی کے مقصد کو بھول کر کے زندگی گزار رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبر سے اس کو دوبارہ اٹھایا ہوا ہے، یہاں دنیا کو یاد کر کے، دنیا کی زندگی کو یاد کر کے پھر افسوس کرے گا۔ یہ دوسرا افسوس اس کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ہائے تباہی، بربادی، ہلاکت ہماری، کس نے ہم کو ہماری آرام گاہوں سے اٹھایا؟ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اب اگر ایک سوال کیا جائے، ایک آدمی برا ہے، اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کی بندگی سے دور، زندگی میں اللہ کو بھلا کر کے زندگی گزار رہا تھا، قبر میں جانے کے بعد اس کو انعامات ملیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جائے گا؟ تو یہاں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا هذا، کس نے ہم کو ہماری آرام گاہ سے، سو رہے تھے، کس نے اٹھایا؟ مفسرین آپ دیکھیں، اگر تفسیریں جا کر کے مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، آخرت کا جو عذاب ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہے، اس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ قبر کے عذاب کا جو معاملہ تھا اس کو آدمی سمجھے گا سو رہا تھا میں تو یہاں۔ یہ اس معاملے میں قبر سے دوبارہ اٹھایا گیا ہے اس کو، یہاں آ کر کے قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد دنیا کی زندگی کا سارا معاملہ اس کا ختم ہو چکا ہے، اللہ کے پاس حساب کتاب ساری چیزیں شروع ہونے والی ہیں۔ ایسے وقت میں دنیا کو یاد کر کے افسوس کرے گا، کہے گا کاش کس نے ہم کو اٹھایا، ایسے ہی پڑے رہتے، مر جاتے، سارا معاملہ۔ اب قرآن مجید کی آیتیں آپ دیکھیں، کفار کے تعلق سے، نافرمانوں کے تعلق سے بھری پڑی ہوئی ہے، اس کی تفصیل کا اب یہاں موقع نہیں ہے۔ تو پہلا نقصان تو آخرت کے اعتبار سے یہ ہوا کہ موت کے وقت میں آدمی کو افسوس ہوگا، دنیا کی زندگی اگر ضائع اس نے کی ہے،
وقت جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا انتہائی قیمتی ہے، اس وقت کو اللہ کی بندگی میں نہ لگاتے ہوئے اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہی ہے۔ نقصان ہوا موت کے وقت میں۔ دوسرا اس کو نقصان ہوا قبر سے اٹھائے جانے کے بعد۔ اب ہم سب جانتے ہیں قبر سے جب اس کو اٹھایا گیا ہے، اب کہاں جائے گا؟ یہ میدان محشر میں اس کو جانا ہے۔ میدان محشر میں پھر وہاں اللہ کو یاد کرے گا، دنیا کی زندگی کو یاد کر کے پھر کہے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیاوی زندگی میں مجھے لوٹا دے۔ نہیں ہوگا ایسا۔ میدان محشر سے اور آگے آپ چلے، میدان محشر کے بعد اب اس کو کہاں جانا ہے؟ حساب و کتاب۔ حساب و کتاب کا معاملہ ہے، اب صرف آخرت کے نقصان کی طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حساب و کتاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں کی زندگی اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کی بندگی سے دور جن کی زندگی تھی، معاملہ کیا ہوگا؟ حساب کتاب کے وقت میں سر کو جھکا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ نام اعمال میں نیکیاں ہیں نہیں، زندگی کے مقصد کو سمجھا نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی بات کی تھی ویسی زندگی ان لوگوں نے گزاری نہیں ہے۔ اب اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو کیا معاملہ؟ شرمندگی، شرم محسوس ہو رہی ہے، اور شرم کی وجہ سے سر کو جھکا کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہماری آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا، ہمارے کانوں نے سب کچھ سن لیا، فرجعنا، ہم کو دوبارہ بھیج دے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، نیک اعمال کریں گے، اچھائیاں کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں ہے، حساب و کتاب کے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، معلوم ہے حساب میں کیا ہونے والا ہے، حساب سے پہلے اللہ سے فریاد کر۔ یہ نقصان ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اگر آدمی زندگی میں اللہ کی بندگی کو نہ سمجھے، اللہ کی عبادت سے دور زندگی گزارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے زندگی آدمی گزارتا ہے، زندگی کے مقصد کو بھلا کر کے زندگی گزارتا ہے، یہ معاملہ آدمی کا ہوگا۔ حساب و کتاب۔ اب ہم سب جانتے ہیں اگر واقعی میں زندگی جو دنیا کی من چاہی اگر اس نے گزاری تھی، جیسے اس کو پسند آتا ہے ویسا معاملہ اس کا تھا، تو ہم سب جانتے ہیں حساب و کتاب کے معاملے میں اب اس کا ہوگا یہ کہ نام اعمال جن جن لوگوں کے بائیں ہاتھ میں لفٹ، اس ہاتھ میں جن جن لوگوں کا نام اعمال ملے گا، دنیا کو یاد کرے گا۔ وہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے، کتنی اہم ہے، جس نے زندگی کو ضائع کر دیا، اللہ کی عبادت سے دور، اور بعض تو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، غرض یہ کہ ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزر گئی۔ اب اللہ کے پاس پہنچے ہیں حساب کتاب کے وقت میں، حساب کتاب ان کو ملا ان کے اپنے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہاتھ۔ اس کو دیکھ کر کے حساب کتاب سب پڑھ رہے ہیں، اب اس کو دیکھ کر کے پھر اللہ سے کہیں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا۔ کیسا کتابچہ ہے یہ، کیسا نام اعمال اللہ نے ہاتھ میں دے دیا ہے، چھوٹا گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے، بڑا گناہ بھی اس کے اندر موجود، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے، سب کا سب اس میں موجود ہے، سارا معاملہ اس میں موجود ہے۔ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آپ بیٹھ کر کے، اللہ نے جو زندگی اس کو دی ہے یہاں، اس کو اگر آدمی ضائع کرتا ہے اور آخرت میں پہنچ کر کے آدمی واقعی میں افسوس کے آنسو اس کے گر رہے ہیں، بہت اس کو افسوس ہو رہا ہے، فائدہ اس کو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہاں جب تک ہے آدمی یہاں روئے گڑ گڑائے، زندگی کے مقصد کو آدمی سمجھے، آدمی کو فائدہ ہوگا۔ یہ زندگی آدمی کی ختم ہو گئی، آدمی نے جو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی تھی اس کو اس نے ضائع کر دیا، اللہ کے پاس پہنچ کر کے آدمی جیسا رونا آدمی روئے، چاہے خون کے آنسو اس کے نکلے، وہاں اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں رونے سے، توبہ استغفار کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا، وہاں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا آپ دیکھیں حساب کتاب کا وقت تھا، حساب ہو گیا نام اعمال لے کر کے، یہ معاملہ ہے اس کا۔ زندگی کفر و شرک کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، غیر مسلموں کے جو معاملات ہیں اس میں آدمی زندگی گزار رہا ہے، غیر مسلموں کے تہوار ہے اس میں بڑی آسانی سے ان کے لیے خوشیوں کے معاملات، مبارکبادیاں، سارے چیزیں بڑی عجیب و غریب چیزیں اس وقت جو ہے معاشرے میں عام ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں حساب و کتاب اس کا ختم ہو چکا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ایک آدمی کا حساب کتاب ختم ہو جائے
تو اب معاملہ یا تو جنت کی طرف اس کا ہوگا یا تو جہنم کی طرف معاملہ اس کا ہوگا۔ اب ایسا آدمی تھا کہ اس نے اللہ کے حق کو ہی نہیں سمجھا ہے، زندگی کے مقصد کو جس نے نہیں سمجھا ہے، ایسی ہی زندگی اس کی گزر رہی تھی، ساری زندگی ایسے اس کی گزر گئی۔ ماں باپ نے اس کا نام مسلمان رکھا تھا، جو بھی نام تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بس مسلمان ہوں، چونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میرے دادا مسلمان تھے، لہذا میں بھی مسلمان ہوں۔ ایسے ساری زندگی اس کی گزر گئی۔ اب حساب کتاب کا معاملہ ہے تو حساب کتاب بھی اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ اب اور آگے جیسے یہ بڑھ رہا ہے، آخرت کے نقصان میں سے وہ یہ دور سے جہنم کے گڑھے کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی دور سے دیکھتا، ابھی داخل نہیں ہوا اس میں، دور سے جہنم کے گڑھے کو دیکھ کر کے پھر یہاں سے پکارے گا آدمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دور سے جہنم کے گڑھے کو دیکھ کر کے اللہ سے پھر فریاد کر رہا ہے۔ کیا؟ سارے لوگ جتنے بھی تھے، کافر آپ کہہ لیں، مشرک آپ کہہ لیں، جن کی زندگیاں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، اپنے زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے، دیکھ کر کے جہنم کے گڑھے کو کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش کہ اللہ تعالیٰ اس میں داخلے کے بجائے دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ ولا نکذب بآیات ربنا، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پکے سچے ایمان والے ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے معاملہ تھا اب ویسے نہیں ہوگا، بالکل خالص ایمان والے ہوں گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوبارہ دنیا میں ہم کو لوٹا دے۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے، دور سے جہنم کے گڑھے کو دیکھ رہے تھے، اب داخل اللہ تعالیٰ نے کر دیا پھر ان کو۔ اب جب جہنم میں داخل ہوں گے پھر اللہ سے پکاریں گے، یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا۔ جہنم میں داخل ہو گئے، اب اللہ سے فریاد ان کی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو نکال دے۔ کہاں سے؟ جہنم سے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہم کو اس سے نکال دے، نعمل صالحا، نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے۔ پہلے جیسی زندگی ہماری گزر رہی تھی ویسے زندگی اب نہیں گزاریں گے۔ کہاں فریاد کر رہے ہیں؟ جہنم میں داخلے کے بعد۔ ممکن ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک آدمی ہے، سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ایمان والا ہے، توحید پرست جو تھا اس کا معاملہ الگ ہے کہ اگر گناہ تھے اس کے پاس کبیرہ گناہ، بغیر توبہ کے اگر آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مشیت میں ہے، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے سیدھے سیدھے اس کو جنت میں داخل کر دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر جب اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا گناہ، پھر اس کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت ہم سب کو دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ کیا آدمی اس کی گرمی برداشت کرے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح نہیں برداشت کر سکتا، لہذا آدمی پھر اس کے لیے تیاری کرے، جو چیزیں جیسی بتائی گئی ہیں ویسے آدمی کرے۔ زندگی کو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آدمی گزار دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ویسی اگر آدمی زندگی گزارتا ہے، فائدہ پھر وہاں ہوگا آدمی کو آخرت میں، اللہ کے پاس پہنچے گا، وہاں اس کو انعامات ملیں گے اللہ کی طرف سے ساری زندگی۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی جہنم میں جل رہا ہے اور بار بار اللہ کو پکار رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی سزا ہو، کوئی معاملہ ہے اور صحیح سزا اس کو ہو جائے، صحیح، غلط نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی پھر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات، سارے فیصلے اللہ کے حق پر ہیں، کسی پر بھی رتی برابر، ذرہ برابر بھی کسی بھی آدمی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کو اگر سزا دی جائے، ایک وقفے کے بعد، سزا کاٹنے کے بعد آدمی کو بسا اوقات رحم آتا ہے کہ اگر بار بار کوئی آدمی کہتا رہے بار بار نکال دیجئے مجھ کو یہاں سے، میں نکلنا چاہتا ہوں، سدھروں گا وغیرہ، لیکن اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم کہا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے
زندگی کے مقصد کو بھول جائے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سر رکھتا ہے، یا یوں آسان زبان میں کہہ لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، جو خاص چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، صرف اللہ کے لیے کی جانی چاہیے، ان چیزوں میں کسی اور کو بھی آدمی ملاتا ہے، اب یہ خود ظالم ہے۔ یہ آدمی اچھا نہیں، یہ خود ظالم ہے، یہ مظلوم آدمی نہیں، یہ ظالم آدمی ہے۔ بار بار ایک آدمی جہنم سے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکال دو، اللہ تعالیٰ اس سے نکال دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو جوابات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، جل رہے ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کہیں گے پہلا جواب اللہ تعالیٰ کا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں پڑے رہو، دوبارہ ہم سے بات نہیں کرنا۔ پہلا جواب اللہ تعالیٰ کا، اخسؤوا فیہا، ذلت کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں پڑے رہو، ولا تکلمون، دوبارہ ہم سے بات نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا جواب ہے، معمولی بات ہے یہ، آپ سوچ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی آیتیں آپ دیکھیں، لیکن جہاں ایک آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کا معاملہ کرتا ہے، پھر یہ۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ کا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ایک آدمی اس عمر میں اگر صحیح غلط کی تمیز کرنا چاہے کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمر دی ہے، تم نے ایسا کیا نہیں۔ فذوقوا، آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار آج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے جوابات، انتہائی خطرناک یہ چیز۔ آپ دیکھیں آدمی کی آخری امید ہے یہ اللہ تعالیٰ، وہاں اللہ تعالیٰ اگر یہ جواب آدمی کو دے دے، پھر کون اس کو بچائے گا؟ سارا معاملہ آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمہیدی چونکہ ہمارا درس تھا، سلسلہ اس کا بعد میں شروع ہونے والا ہے، وہ صرف اس لیے میں نے بتائی ہیں کہ میری اور آپ کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو زندگی دی ہے، یہ اس کی عبادت کے لیے ہے۔ وقت ضائع کرنا یا کسی اور چیز میں آدمی مشغول ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور معاملہ آدمی کرے، یہ ساری چیزیں آدمی کو فائدہ نہیں دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر وہ وقت آدمی اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں مشغول تھا، ایسے سارے وقت پر آدمی کو قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ سارے وقت پر جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا، وقت کو لے کر کے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل تھا، کچھ بھی کر رہا تھا آدمی، اللہ کا ذکر اس وقت میں اس نے نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، جتنا بھی یاد کرنا ہوتا تھا آدمی کو نہیں کیا آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن جتنے وقت میں ایسا ہوگا، سارے وقت کا آدمی کو افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات جو رکھے ہیں، اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، لہذا میری بندگی کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو چیز ہے، ہمارے اعمال کا اگر بدلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، اللہ کی جو نعمت ہے آنکھ کی، اس نعمت کا اگر آدمی پوری زندگی بھر اللہ کی عبادت کرے، اس ایک نعمت کا شکر آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمتیں آپ دیکھیں، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، ساری زندگی اللہ کی عبادت آدمی کرے، ایک نعمت کا آدمی جیسے حق ادا کرنا ویسے آدمی نہیں کر سکتا۔ لہذا جنت میں داخلے کے لیے اللہ کا فضل ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی تھا، ساری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، اس کے بارے میں مثال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لو ان رجلا یخر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت مرضات حرما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ ولود انہ یرد الی الدنیا کیما یزداد من الاجر والثواب۔ مستند احمد اور ابن حبان کی یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیکھیں کیسی دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی ہے، پیدا ہوا بچہ، پیدا جیسے ہی ہوا فوراً سجدے میں چلا گیا۔ کب سجدہ کر رہا ہے یہ؟ پیدا جیسے ہی ہوا فوراً اللہ کی عبادت میں، اور سب سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟
سجدے کی حالت سب سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء. آدمی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, لہذا سب سے کثرت سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا گیا. کب تک سجدے میں ہے؟ مرتے دم تک. جتنی زندگی تھی, جتنی زندگی اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی تھی. مثال کے طور پہ اس امت کی عمر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے آپ دیکھیں 60 سال 70, یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال 70 سال کی زندگی اس امت کی ہے. ایک آدمی پیدا ہوا, سجدے میں چلا گیا. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے صرف سجدے ہی کی حالت میں ہے, ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کیا اس کے علاوہ. ایسا آدمی بھی اللہ کے پاس اگر پہنچے, اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا, یہ بھی چاہے گا اللہ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے. اپنی عبادت کو آدمی حقیر سمجھے گا. لحقرہ یوم القیامہ, یہ بھی اپنی عبادت کو حقیر سمجھے گا اور اللہ سے یہ بھی فریاد کرے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیاوی زندگی میں بھیج دے اور زیادہ مزید اضافہ عبادت میں کر کے آؤں گا. لہذا آپ دیکھیں اچھا آدمی ہو تو بھی دوبارہ دنیاوی زندگی کی اس کو ہے کہ عبادت میں زیادہ ہو, اور اگر آدمی برا ہے, وقت کو ضائع آدمی کرتا ہے, تو بھی آدمی کو افسوس ہے. لہذا میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں, خاص کر کے اس مقصد کے ساتھ ساتھ زندگی جو ہماری اصل ہے وہ ہے ہمارا وقت. وقت اصل میں زندگی ہے آدمی کی. اس وقت ہماری جو حالت ہے, چاہے موبائل وغیرہ کا معاملہ آپ لے لیں یا کوئی اور معاملہ آپ لے لیں, اس میں دیکھیں آپ کتنا وقت ہم لوگ ضائع کرتے ہیں. اپنے آپ کا ہم لوگ جائزہ لیں. رات میں آدمی بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کر کے, رات اس کی یہاں سے دن شروع ہو رہا ہے اس کا, فجر کی نماز سے سویا ہوا ہے, کوئی اس کو خبر نہیں, کوئی اس کو فکر نہیں, اور اس وقت وہ ایک چیز شروع ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, شارٹس. وہ آدمی وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھتے ہیں, اس کو کوئی فکر نہیں ہے, گانے بھی آدمی سن رہا ہے, ساری چیزیں. یہ جو موبائل ہے آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ہم سے پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کس کو کیا فارورڈ کر رہے ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں ہم سے. اللہ کے سوال کا جواب ہے, پھر جیسے آدمی زندگی گزارنا چاہے گزار لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس. اللہ تعالیٰ کے سوال جب شروع ہوں گے, اللہ کے سامنے سے آدمی ہٹ نہیں سکتا جب تک 5 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے. اور اس میں سے پہلا دوسرا سوال کیا ہوگا, عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. آسان زبان میں کہا جائے یہ عمر آدمی کا وقت ہے. اور دوسرا پھر اس سے بڑھ کر کے نوجوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں یہ بھی آدمی کا وقت ہے. لہذا وقت آدمی ضائع کرے اور اس کو ایسے ہی آدمی چھوڑ دے اللہ کے پاس, پھر آدمی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ آیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. سارا وقت اس کا ضائع ہو گیا, اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی سے دور اس کی زندگی تھی, سب کچھ اس نے ضائع کر دیا, وقت کو اس نے ضائع کر دیا. اب کہتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا, ہائے شرمندگی مجھ پر, ہائے افسوس مجھ پر, کس قدر اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں نے جو ہے کوتاہی کا معاملہ کیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے پاس اللہ نے زندگی دی ہے, اس کو غنیمت سمجھیں آپ, اس کو غنیمت آپ سمجھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. وقت زیادہ ہو رہا ہے, ہاں زیادہ نہیں, بس ختم کروں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. صحیح بخاری کی روایت, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ ان 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. مغبون کس کو کہتے ہیں آپ دیکھیں, اگر عربی زبان جاتے ہیں, غبن التاجر, تاجر کو نقصان ہوا. ایک چیز آپ نے خریدی, مثال کے طور پہ ایک چیز, یہ چیز آپ نے 100 روپے میں خریدی ہے, آپ اس کو فروخت کرنا چاہ رہے ہیں فائدے کے ساتھ 150 روپے میں. آپ کا فائدہ اس میں کتنا ہوگا, 50 روپے کا آپ کا اس میں فائدہ ہے. 100 روپے کی چیز آپ نے خریدی اور آپ کا یہ معاملہ ہے کہ 150 روپے میں آپ اس کو فروخت کریں گے 50 روپے فائدے کے ساتھ. لیکن یہ ایسا معاملہ ہوا کہ چیز آپ کی 125 روپے میں فروخت ہو گئی. آپ کو نقصان کہاں ہوا, اس میں فائدے میں.
فائدے میں آپ نے سوچا تھا 150 روپے کی، 150 کی میں یہ چیز بیچوں گا، لیکن آپ نے 125 روپے کی چیز بیچی، آپ کے فائدے میں آپ کو نقصان ہوا۔ ایک مطلب اس حدیث کا یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ جیسے فائدہ اٹھانا ویسے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ایک دوسرا مطلب اس کا، بعض علماء کہتے ہیں غبن التاجر کا کیا مطلب ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیں، اصل اہم چیز ہے۔ دوسرا مطلب ہے آپ نے یہ چیز خریدی تھی 100 روپے میں، آپ کو بیچنا تھا 150 روپے میں، آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے فائدے کے ساتھ میں 150 روپے میں اس کو فروخت کرتا ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو 80 روپے میں فروخت کر دیا۔ اب نقصان کہاں ہو رہا ہے آپ کو؟ اصل مال میں۔ پہلے نقصان کہاں ہوا ہے آپ کو؟ فائدے میں، اور اب یہاں اصل مال میں آپ کو نقصان ہو۔ یہ دونوں چیزیں اس سے مراد ہیں۔ مطلب اب سمجھیے آپ، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں، کون سی نعمتیں؟ صحت اور خالی وقت۔ صحت اور خالی وقت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اس میں نقصان میں ہیں، فائدہ اس سے نہیں اٹھاتے۔ یا تو ایسا ہے کہ جیسے فائدہ اٹھانا ویسے نہیں اٹھاتے، یا تو پھر نقصان میں پڑے ہوئے ہیں کہ بالکل فائدہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے سمجھائی۔ اب آپ دیکھیں اس مثال کے اعتبار سے ہمارا معاملہ کیا ہے وقت کو لے کر کے۔ آدمی ضائع کرتا ہے اس کو، وقت کو بیٹھا رات میں، کئی ہمارے نوجوان اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ چبوترے جو کہتے ہیں، آپ چبوترے پہ آدمی بیٹھے گا، دنیا کی ساری سیاستوں میں اس کو بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ طیب اردگان یہاں گھوم رہا ہے، وہ وہاں کر رہا ہے، وہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ مجھ سے، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی سیر کر کے آئے گا بیٹھ کر کے، اور اس کو اس کے گھر کا معاملہ بالکل نہیں معلوم ہے، گھر کو ایک چیز لا کر کے نہیں دیتا، یہ نافرمان ہے گھر کا، اور اس کو ساری دنیا کی پڑی ہوئی ہے، سیاست میں پڑا ہوا ہے، رات میں بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا۔ بہت عجیب معاملہ، وقت کو آدمی ضائع کر، اللہ تعالیٰ پوچھے گا وقت کے تعلق سے۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی ہیں کہ ان کا آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ آدمی کو افسوس کب ہوگا؟ اگر صحت چلے گئی، بیمار ہو گیا، اب آدمی کو افسوس ہوگا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جا کر کے کبھی واقعی میں جا کر کے پوچھئے، جو اس وقت چیئر پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کتنی بے چینی ان کو ہوتی ہے۔ پوچھئے جا کر کے آپ ان سے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے وہ، خیر ان کی مجبوری ہے، یہ بات نہیں، لیکن آپ ان سے پوچھئے کتنا ان کو افسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے ایسا معاملہ۔ آدمی جو ہے بالکل جب صحت تھی، سارا معاملہ سے وقت تھا، وقت کو بالکل اللہ کی عبادت میں نہیں لگا، اب مشغول ہو چکا ہے، اب اس کو افسوس ہے کاش اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلسل اللہ کی عبادت آدمی کرتا رہے، اللہ کی بندگی اگر آدمی مسلسل برابر کرتا رہے، فائدہ اس کا سب سے بڑا کیا ہوگا؟ اگر سفر میں ہے، اگر بیمار پڑ گیا، عبادت نہیں کرے گا، تب کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا اس کو۔ ایک آدمی، مثال کے طور پہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی یہ روزانہ کی عادت تھی کہ روزانہ صبح اٹھتے فجر کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں مسلسل۔ ایسا ہو گیا کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ سفر پہ ہیں، آپ نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے خاص چیز مسلسل اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کو، سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو یہ ہے مسلسل آدمی کرتا رہے، ہمیشہ آدمی کرے، لہذا وقت کی آدمی قدر کرے۔ آخری آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ جانتے ہیں آپ کیسے کھینچ کر کے لائیں گے اس کو؟ کتنے فرشتے لائیں گے اس کو کھینچ کر کے؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگام۔ ایک لگام کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ جی سوچئے، 70,000 لگامیں اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ 70,000 لگام ہے، جس کو آپ عام زبان میں کیا کہیں گے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ سنکلی، آپ جیسے عام زبان میں اس کو کہتے ہیں، سنکل جو بھی بولے آپ۔ 70,000 لگامیں ہیں اس کی، اس لگام سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، اور ایک لگام پر کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000۔ حساب لگا کر کے دیکھیں آپ، حساب بھی نہیں ہوگا شاید، اتنے فرشتے ہوں گے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس کو جب کھینچ کر کے لایا جائے گا، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس وقت آدمی نصیحت حاصل کرے گا۔ کب؟
جہنم کو کھینچ کر کے لا کے سب کے سامنے اب رکھا گیا ہے، ایسے وقت میں آدمی کو بالکل اب اچھا ہو جائے گا، نصیحت اب پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کوئی فائدہ ہے نصیحت کا؟ پھر آدمی کا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ یہاں آنے سے پہلے کچھ تو کچھ بھیجتا۔ لہذا اتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ صرف اس لیے ہے کہ وقت کی قدر کریں، اور اس وقت حالات یہ ہیں اللہ کے لیے وقت دینا یا دین سیکھنے کے لیے یا مجالس جو ہوتی ہیں ذکر کی مجالس، ایسے اس میں آدمی کے پاس وقت نہیں ہے ابھی۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ دیکھیں، آدمی کھڑا ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے 1 گھنٹہ اس سے زیادہ آدمی کھڑے رہے گا۔ آپ آئیے آدھا گھنٹہ بیٹھیے، کسی کو فرصت نہیں ہے، آدمی کو سارے معاملات اس وقت یاد آتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے ہے دنیا پرستی ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ اس وقت اہم ہے، دنیا ہمارے پاس زیادہ بہت محبوب ہے، دین سے دوری کا معاملہ ہمارے پاس زیادہ ہوتا جائے۔ بہرحال یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو ابتدائی درس ہے، انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو باقاعدہ ہر جو ہمارا ہفتہ ہے ایک موضوع پر ہم لوگ اس پر انشاءاللہ جو ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہے، اگر کوئی آدمی آپ میں سے ایسا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ اس پر بولنا چاہیے، اس پر ضرورت ہے، آپ جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچائیں، وہ لوگ مجھ تک وہ چیزیں بھی پہنچائیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ نصیحتیں تھیں میری، جو میرے لیے بھی ہیں سب سے پہلے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔